لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندو ہم نے تمہیں ہر اس چیز سے نوازا، میں نے تم لوگوں کو ہر اس چیز سے نوازا جس کا تم نے سوال کیا، جس کا تم نے طلب کیا، یا جو تمہیں چاہیے۔ میرے بھائیو اس آیت کو آپ اس طرح سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے لوگو وآتاکم من کل ما سألتموہ، یعنی تم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے وقت پر جب کسی چیز کی ضرورت پڑی تو میں اللہ نے نعمت کی شکل میں وہ چیز تمہیں عطا کی۔ جیسا کہ تمہیں موبائل فون کی ضرورت تھی، ہم نے تمہیں موبائل فون کو نعمت کی شکل میں ہم نے تمہیں عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے لوگوں ہم نے تمہیں اتنی ساری چیزوں سے نوازا کہ اگر تم لوگ میری نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو، لکھنا چاہو، گننا چاہو تو تم لوگ اس کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر پوری دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، اگر سارے درخت کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے، غور کیجئے میرے بھائیو، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، اگر تمام کے تمام درخت کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پانی ہے تمام پانی کو ملا کر اگر ایک بوند پانی بھی نہ چھوڑا جائے، اگر ایک قطرہ پانی بھی نہ چھوڑا جائے، تمام پانیوں کو ملا کر اگر ایک جگہ پر جمع کر کے اگر ان کو سیاہی بنا دی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی جن جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے اگر اس کو لکھنا شروع کر دی جائے، اگر اس کو لپی بد شروع کر دی جائے تو میرے پیارے ساتھیوں پورے درخت ختم ہو جائیں گے، پورے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمت کو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے آخری ٹکڑا میں بیان فرماتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے قابل غور اس آیت کے ٹکڑے پر، ان الانسان لظلوم کفار، اے لوگو اللہ کہتا ہے تم تو بڑا ظالم ہو، انسان تو بڑا ظالم ہے، انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، میں نے لوگوں کی اتنی ساری چیزیں دی، انسان کو میں نے ہی پیدا کیا، میں نے ہی دنیا کے اندر بھیجا، آج وہ میری زمین کے اوپر رہتے ہیں، میرے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، آج میں جنہیں روزی دیتا ہوں، میں جنہیں کھانا کھلاتا ہوں، میں جنہیں شفا دیتا ہوں، میں جن کی بیویوں کے پیٹ سے ان کے لیے بچہ پیدا کرتا ہوں، وہ اللہ کہتا ہے اے لوگو تم تو بڑا ظالم ہو، تم تو بڑا ناشکرا ہو، اس لیے کہ آج تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں سے نوازنے کے بعد بھی لوگ آج میرا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہاں میرے بھائیوں، اگر میں آپ کو دنیاوی مثال دے کر اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو ذرا غور کیجئے، اگر دنیا میں اگر کوئی معمولی سی ہماری مدد کر دے، ہمیں 5,000 روپیہ کی ضرورت ہے، کسی نے ہمیں 5,000 روپیہ دے دیا، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم ان کو تھینک یو کہتے ہیں، لیکن جس اللہ نے ہم اور آپ کو اتنی ساری چیزوں سے نوازا اس کے باوجود بھی آج ہم اور آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا اس طرح بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی آج تم لوگ ان نعمتوں کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو، ان نعمتوں کو غلط طریقے سے اپنے عمل میں لاتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں آگے آئیے، یہ موبائل جن کے بارے میں آج ہمیں بتانا ہے میرے بھائیوں، اللہ نے یہ موبائل ہمیں نعمت کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں لا کے کھڑا کر دیا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ موبائل ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔
آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے ریلائنس کمپنی کے مالک دھیرو بھائی امبانی نے یہ نعرہ لگایا تھا، دنیا والوں اور لوگوں دنیا کو مٹھی میں کر لو۔ دھیرو بھائی امبانی نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ لوگوں کر لو دنیا مٹھی میں، اور آج موبائل نے اس کے اس نعرہ کو سچ کر دکھایا۔ میرے بھائیو، آج اس موبائل فون نے پوری دنیا کو سمٹ کر ہمارے ہاتھوں میں لا کے رکھ دیا۔ آج پوری دنیا موبائل کی وجہ سے آج ہماری مٹھی کے اندر، آج ہمارے ہاتھوں کے اندر آ گئی۔ گھر بیٹھے بیٹھے آپ پوری دنیا گھوم سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، 3 سال سے رہتا ہے، 4 سال سے رہتا ہے، گھر میں بوڑھی ماں ہے، گھر میں بوڑھا باپ ہے، ماں کی طبیعت خراب ہے، باپ کی طبیعت خراب ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والا شخص اس کا دل مچل رہا ہے، سعودی عرب میں رہنے والا شخص اس کا دل مچل رہا ہے۔ آج اس سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے میرے بھائیوں کوئی راستہ نہیں تھا کہ اپنا بیٹا سے بات کر پائے، اپنی ماں سے بات کر پائے، اپنے بوڑھے باپ سے بات کر پائے۔ لیکن جب یہ موبائل آیا، سعودی عرب میں ہے، بچے کو دیکھنے کا دل کیا، ماں سے بات کرنے کو دل کیا، باپ سے بات کرنے کو دل کیا، موبائل نکالا، گھر میں فون کیا، سب کو دیکھ بھی لیا اور سب سے باتیں بھی کر لی۔ میرے بھائیوں، موبائل نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے۔ آج سے 25 سال پہلے اگر ہمیں دلی جانا ہوتا، آپ بھی دلی گئے، ہم بھی دلی گئے، میرے بھائیوں آج سے 25 سال پہلے دلی جانے کے لیے ہمیں کٹیہار جانا پڑتا تھا، اسٹیشن میں جانا پڑتا تھا، لائن میں کھڑا ہو کر ہمیں ٹکٹ کاٹنا پڑتا تھا۔ لیکن جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا، ہمیں پرسوں دلی جانا ہے، ہمیں کٹیہار جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قطار میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موبائل نکالا، موبائل کے ذریعے سے ہم نے ٹکٹ نکالی اور اس ٹکٹ کو لے کر ہم دلی چلے گئے۔ موبائل نے ہمارے لیے کتنا آسان کیا۔ میرے بھائیوں، آج سے 25 سال پہلے آپ کا بیٹا کٹیہار میں پڑھتا ہے، جامعہ سلفیہ میں پڑھتا ہے، فائزہ میں پڑھتا ہے، آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، پیسوں کی وجہ سے علاج نہیں ہو پا رہا ہے، پیسہ نہیں ہے۔ 20 سال 25 سال پہلے میرے بھائیوں پیسہ بھیجنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن جب موبائل آیا، رات کے 12 بجے فون کیا، ابو جان میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، فوراً آپ موبائل کے ذریعے سے اپنا بیٹا کو پیسہ بھیج دیے۔ موبائل نے آسان کیا ہمارے لیے۔ موبائل کے بہت سارے فائدے ہیں، اگر یہ ایک فائدہ کو اگر گنانا شروع کر دوں میرے بھائیوں، یقین مانیے رات ختم ہو جائے گی، میرا وقت نکل جائے گا، لیکن موبائل کے فائدے ختم نہیں ہوں گے۔ بہت سارے فائدے ہیں موبائل کے۔ رات کے 12 بجے، اب رات کے 12 بجے کہیں جا رہے ہیں، اب راستے میں کوئی نہیں ہے، راستہ بھول گئے، اب راستے میں کوئی نہیں ہے، اب کس سے پوچھے کہ بھئی فلاں جگہ جانے کا راستہ کدھر ہے؟ لیکن ہاں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل نکالیے، وہاں پر لوکیشن ڈالیے، آپ کا موبائل آپ کو پہنچا دے گا کہ صاحب آپ جہاں جانا چاہتے ہیں یہاں سے 1 کلومیٹر کی دوری پر وہ جگہ ہے، آپ ادھر سے چلے جائیے۔ تو موبائل نے ہمارے لیے بہت آسان کیا۔ لیکن میرے بھائیوں اب غور کیجئے، جو میرا بتانا مقصود ہے، موبائل تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اسی موبائل کو اگر ہم اور آپ غلط جگہ پر استعمال کریں گے تو یہی موبائل نعمت سے ہمارے لیے زحمت بن جائے گی، یہی موبائل ہمارے لیے نعمت سے زحمت بن جائے گی میرے بھائیوں، غلط طریقے سے یوز کرنے کی وجہ سے۔ ہاں میرے بھائیوں، لیکن مجھے جو بتانا ہے، آج ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ ذرا بتائیے کہ آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی یا آپ موبائل کو صحیح جگہ پر استعمال کر رہے ہیں یا غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، حقیقت تو یہ ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہم اور آپ موبائل سے فائدہ کم بلکہ موبائل سے نقصان زیادہ اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یقین مانیے، آج مولانا تنویر عالم احمد آباد کٹہار کی سرزمین پر بیٹھ کر بڑی ذمہ داری کے
साथ डंके की चोट पर ये बात कहकर जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम के अंदर कौन जाएगा, ये तो किसी को इल्म नहीं है, ये तो कोई नहीं जानता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कल कयामत के रोज, कल कयामत के दिन हम और आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़े, तो जहन्नम में जाने की सबब और जितने भी रीजन होंगे, जितने भी वजह होंगे, उन वजू में ये मोबाइल फोन भी एक वजह होंगी मेरे भाइयों। कल खुदा ना खास्ता हमें और आपको इसी मोबाइल फोन की वजह से जहन्नम के अंदर जाना ना पड़े, इसलिए हमें और आपको मोबाइल फोन को सही जगह पर इस्तेमाल करना होगा। आइए इससे पहले के नुकसानात की तरफ लेकर आऊं, एक और आयत में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूं। सबके हाथों में मोबाइल फोन है, गौर कीजिए, मोबाइल को सामने रखिए और इस आयत को सामने रखिए, क्योंकि आज हम और आप मोबाइल के फितनों से दो चार हैं मेरे भाइयों। जरा देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या बयान फरमाता है। ऐ लोगों, मोबाइल रखने वालों कान खोल कर सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मोबाइल को सामने रखते हुए आयत पढ़कर जा रहा हूं। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, यहाँ पर ईमान वालों से कहा जा रहा है, यहाँ पर मोमिनों से कहा जा रहा है। तो पता ये चला कि ईमान लाना ही काफी नहीं है मेरे भाइयों, ईमान लाने के बाद हमें और आपको अच्छा अमल करना होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू के ईमान वालों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ, तुम खुद भी मोबाइल के फितने से बचो और तुम अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने बेटे और बेटियों को, अपने घर की औरतों को जहन्नम की आग से बचाओ। अगर उनके हाथ में मोबाइल है तो उन्हें भी मोबाइल के नुकसान से आगाह करो। और लोगों, तुम खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। उस आग से बचाने की बात कही जा रही है। कौन सी आग मेरे भाइयों? जो दुनिया की आग से 69 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। वो आग मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, जो आग पेट्रोल से जलाई नहीं जाएगी, जो आग लकड़ी से जलाई नहीं जाएगी, जो आग मिट्टी के तेल से जलाई नहीं जाएगी, जो आग गैस से जलाई नहीं जाएगी, वो कैसी आग होगी, कितनी खतरनाक होगी? वो आग किससे जलाई जाएगी? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। ऐ लोगों, वो जहन्नम की आग जिससे आपको भी बचना है और अपने घर वालों को भी बचाना है, वो आग इंसानों से जलाई जाएगी और वो आग पत्थर से जलाई जाएगी, पत्थर से जलाई जाएगी। वो पत्थर कैसा होगा? हमारे रोड बनने के लिए, रास्ता बनने के लिए जो पत्थर बिछाए जाते हैं, क्या ये ऐसा पत्थर होगा? वो कैसा पत्थर होगा कि जिस पत्थर से जहन्नम की आग जलाई जाएगी? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, वो कोई मामूली पत्थर नहीं होगा, वो गंधक का पत्थर होगा, गंधक का पत्थर होगा, जिसको इंग्लिश में सल्फर बोला जाता है, SULFUR, सल्फर बोला जाता है। और अरबी में उस पत्थर को किब्रीत बोला जाता है, अल किब्रीत। आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। ये पत्थर इतना हाई फ्लेमेबल पत्थर है, ये पत्थर इतना खतरनाक पत्थर है कि अगर उस पत्थर के करीब भी आग को लेकर जाएंगे ना तो आग भड़क उठेगी। पत्थर के करीब आग जाने से भड़क उठेगी मेरे भाइयों आग। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ऐसे पत्थर से कल कयामत के रोज जहन्नम की आग जलाई जाएगी मेरे भाइयों, और उसको दहकाई जाएगी। उस आग से हम सबको बचाने की बात कही जा रही है। सबके हाथ में मोबाइल है। अच्छा ये बताइए, एक चीज बताइए, मान लीजिए दुनिया की आग जो जहन्नम की आग से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, अगर आपका बच्चा दुनिया की आग में अगर जले तो क्या आप ये गवारा कर सकते हैं? क्या आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा दुनिया की आग में जल रहा है? आप नहीं देख सकते मेरे भाइयों, नहीं देख सकते। आप नहीं चाहते हैं कि दुनिया की आग में आपका बच्चा जले या आप जले। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में नहीं देख सकते हो ना, तो उस जहन्नम की आग से खुद को बचाओ और अपने बच्चों को बचाओ। खुद भी मोबाइल का सही इस्तेमाल करो और अपने बच्चे से भी कहो कि वो भी मोबाइल का सही इस्तेमाल क्या करे मेरे भाइयों। मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया? पहली चीज अब गौर कीजिए, मोबाइल ने हमारा क्या नुकसान किया?
موبائل نے ہمارا یہ نقصان کیا کہ موبائل جب ہمارے ہاتھوں میں آیا، موبائل جب ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں آیا، ہماری بیٹیوں کے ہاتھوں میں آیا، تو آج ہم خود بے شرم ہو گئے، ہمارے بچے بھی بے شرم ہو گئے، اور آج ہماری بچیاں بھی بے شرم ہو گئی موبائل فون کی وجہ سے۔ اس موبائل نے میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا، امت مسلمہ کا، مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان کیا کہ اس موبائل نے آج ہمارے شرم و حیا کا جنازہ نکال کے رکھ دیا میرے بھائیوں۔ ایمان، شرم و حیا جو ایمان کی میرے بھائی جو جز ہے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایمان اور شرم و حیا دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، جن کے اندر شرم و حیا نہیں اس کے اندر ایمان نہیں۔ لیکن آج اس موبائل نے ہمارا بڑا نقصان کیا۔ آج ہمارے بچے اور بچیوں کو دیکھیے چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر، آج ہماری اور آپ کی بیٹی، ہمارے سماج میں، آپ کے سماج میں رہنے والے آج ہماری بیٹیاں، جب ان کے ہاتھوں میں موبائل فون آیا تو یہ نچنیاں بننے پر مجبور ہو گئی۔ آج چھوٹا چھوٹا کپڑا، چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر آج موبائل میں آ کر وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتی ہے، چھوٹی چھوٹی گانوں پر وہ ریلز بناتی ہے۔ آج میرے بھائیوں وہ کون سا ریلز دیکھے ہوں گے نا، وہ جو 32 سیکنڈ 40 سیکنڈ 45 سیکنڈ کا جو ایک گانا آتا ہے جس کو ریلز کہا جاتا ہے، وہ جو ریلز آتی ہے آپ دیکھے ہوں گے، کون کون سا گانا پر آج ہماری بیٹیاں ڈانس۔ کبھی کبھار تو ایسا گانا کہ سنتا ہوں تو ہنسی آتی ہے میرے بھائیوں، بادام بادام دادا کچا بادام، یہ سب گانا ہے جو آج ہماری بچیاں موبائل پہ آ کر ڈانس کریں۔ سب گانوں پر ایک گانا ابھی ٹرینڈ پر، ایک سانگ ابھی ٹرینڈ پر ہے، پتلی کمریا۔ آج ہماری بچیاں، آج جب یہ سانگ ٹرینڈ پر آیا تو آج پتلی کمریا پر کمر دکھاتے ہوئے آج وہ ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، اور اس کو موبائل میں اپلوڈ کر رہی ہے، اس کو فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں آج اس کو اپلوڈ کر رہی ہے میرے بھائیوں۔ اور حد اس بات پر ہے کہ گانا ہے پتلی کمریا اور 15 کوئنٹل کی کمر لے کر ڈانس کر رہی ہے پتلی کمریا کے گانوں پر میرے بھائیوں۔ آج حالات یہ ہے، اور آج ہم کتنے بے شرم ہیں، ہماری بیٹی ڈانس کر رہی ہے، ہم نیچے میں کمنٹ کر رہے ہیں واہ کیا ڈانس کر رہی ہے میری بیٹی، واہ کیا ڈانس کر رہی ہے میری بہن۔ تو میرے بھائیوں موبائل نے یہ بڑا نقصان کیا ہمارا کہ جب یہ موبائل آیا تو شرم و حیا کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ اپنے شرم و حیا کو بچا کر رکھیے، کہ اگر آپ کے اندر شرم و حیا چیز باقی نہیں رہے گی تو آپ کے اندر ایمان بھی نہیں رہے گا میرے بھائیوں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، موبائل نے ہمارا کیا نقصان کیا؟ موبائل نے ہمارا یہ نقصان کیا کہ جب یہ موبائل ہمارے ہاتھوں پر آیا تو موبائل پہ ہم دیکھ دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر دوسروں کا کلچر آج ہم اپنا رہے ہیں میرے بھائی، اس موبائل فون کی وجہ سے۔